بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، 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 سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علی جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم الصلاۃ والسلام علی محمد ابن عبداللہ الصلاۃ والسلام علی محمد ابن آمنہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین علیہم السلام اجمعین۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعرات ہے، آپ لوگ جمعرات کے دن کی روٹین بحال رکھیں، اپنے اپنے طور پر کوشش کیا کریں آپ کی تلاوت جتنی مرضی مصروفیت ہو زندگی میں، لیکن تھوڑا سا وقت نکالا کریں صبح، خاص کر قرآن الفجر کان مشہودہ، صبح تلاوت جو ہے نا، بے شک موبائل پہ رکھ لیں، آفس میں ہیں آپ، کہیں پہ بھی ہیں اسٹوڈنٹس، خاص کر تہجد کے ساتھ اگر تھوڑی سی تلاوت آپ کر لیا کریں معمول کے مطابق تو بڑا زبردست ہو جائے کام۔ بالعموم انسان کا نفس جو ہے وہ رمضان المبارک کے بعد بالکل ایسے جیسے اسکول سے جب بچے نکلتے ہیں نا تو کالج لائف میں تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں، اسکول والا ڈسپلن ختم ہو جاتے ہیں، نیچرلی فرق پڑتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، چونکہ روٹین ٹوٹ جاتی ہے ساری۔ ہم چاہ کر بھی 11 مہینے میں اس طرح کی روٹین بحال نہیں رکھ سکتے جو رمضان المبارک میں بن جاتی ہے، چونکہ سارا ماحول بنا ہوتا ہے، اور 11 مہینوں میں آپ نے اپنے طور پر ماحول بنانا ہے، چونکہ آپ کو خارجی سطح پر کوئی ماحول سپورٹ نہیں کرے گا، اور اکا دکا لوگ ہوتے ہیں آگے پیچھے، تو ان بکھرے ہوئے اذہان و قلوب اور منتشر خیالات میں یکسوئی والے جو لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں، اکا دکا خاندانوں میں بھی لائک مائنڈڈ ایسے مل جاتے ہیں، لیکن بہت مشکل ہے، میں نے اوور دی ایئرس دیکھا ہے، انتہائی مشکل ہوتا ہے رمضان کے علاوہ روٹین کو اس طریقے سے لے کے چلنا، بہت مشکل ہے۔ بڑی خوش قسمتی ہے ان گھروں میں، ان گلیوں میں، ان محلوں میں جہاں پر رمضان کے بعد بھی روٹین بہرحال قدرے بہتر رہتی ہے۔ تو آپ لوگ اپنے طور پر کوشش کیا کریں، آپ کا کمرہ ہے، آپ کی زندگی ہے، ایک ماحول بنا لیں، تھوڑا ان ٹچ رہا کریں ان چیزوں کے ساتھ۔ میں دیکھ رہا تھا نجمہ اور ہاشم اور کچھ نوجوان ابھی تک اپنا پورا کر رہے ہیں قرآن کو ترجمے کے حوالے سے، جو سفر شروع کیا تھا ان کو شاباش، آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، کافی سارے لوگ۔ ایک دفعہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ پورا قرآن ترجمے سے ایک دفعہ گزر جائیں اس میں سے، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو جمعرات کا خاص الخاص دن ہے، بڑا سائنٹیفک دعا تو ہم ویسے ہی کرتے ہیں ہر روز، جو نماز پڑھنے والے طلباء و طالبات ہیں وہ تو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ نماز کا جو یا حی یا قیوم دعا ابراہیمی ہے جو ہم درود و سلام کے بعد پڑھتے ہیں، وہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو مغفرت کی دعا تو ہم نماز پڑھنے والے جو نوجوان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے اس کی، تو اٹھتے بیٹھتے بھی دعا کیا کریں، جمعرات کو ایک عادت بنا لیں، اس سے رزق میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے ہر لحاظ سے۔ یا حی یا قیوم، اور یہ آٹومیٹیکلی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آٹومیٹیکلی آپ کی عادت بن جائے گی جب آپ صبح خیزی کی طرف آ جائیں گے۔ میں نے آپ کو کہا کہ بے شک آپ کی نائٹ شفٹ ہو، کتنا ہی ٹف کیوں نہ ہو روٹین، یا حی یا قیوم صبح جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہوا چل رہی ہے بڑی زبردست، رات کو بادل تھے، کوئل بھی مست ہے، کوکو ٹو دا کوکو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 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 سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو روٹین ایک بنا لیں صبح خیزی کی، نماز پڑھیں، نماز تہجد اگر آپ کی روٹین بن جائے پھر تو زبردست ہے۔ اور جن کی رات کی ڈیوٹیاں ہیں یا رزق جن کا رات کو لگا ہوا ہے فری لانسرز کا، آپ کا تو تہجد مس ہی نہیں ہونا چاہیے۔ یا حی یا قیوم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا حی یا قیوم۔ علی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہو علی؟ علی کی روٹین آج کل ٹف ہے، اپنی روٹین کے حساب سے چلیں۔ ویڈیو پڑی ہوگی، میری تو نارمل روٹین یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں لائیو آنا جو ہے وہ ختم ہو جائے مارننگ کا، چونکہ کبھی کبھار پھر اصل میں نیٹ کا پیکج کا ایشو آ جاتا ہے سم ٹائمز، اور پھر میرا دل ہوتا ہے بعض اوقات بالکل خاموشی۔ ابھی میں جب آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو بہت ساری آوازوں سے محروم بھی ہو جاتا ہوں، لیکن اگر آپ بالکل خاموشی، میرے پہلے جو 10-15 منٹ ہوتے ہیں نا، میں تھوڑا واک کر کے آتا ہوں جب آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے، تو وہ جو 10-15 منٹ کی خاموشی ہے، I just listen to the whispers of nature۔ کیا خوبصورت سرگوشیاں ہیں فطرت کی صبح صبح، اکا دکا گاڑیوں کا شور بھی آ جاتا ہے تو مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، اس میں ایستھیٹک سینس جو ہے نا وہ اپیل نہیں کرتی ان چیزوں کو۔ اب میں روٹین بنا رہا ہوں، شاید اگلا مہینہ مارگلا ہلز کی طرف کہیں نکل جایا کروں، تاکہ صبح جو ہے نا وہ کم از کم آدھا پونا گھنٹہ، اگر آپ کو یہ حالات، دعا کریں حالات ٹھیک ہو جائیں، ذرا لوٹ آئیں ہماری رحمتیں اور نعمتیں واپس قرۂ ارض پر۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج آتے ہوئے میں سوچ رہا تھا نماز کے بعد، سورۃ العنکبوت 21ویں سپارے کا جو آغاز ہوتا ہے نا، اتل ما اوحی، وہ عنکبوت ہے، اور وہ تھوڑا سا آگے جا کے وہ ختم ہوتی ہے سورۃ العنکبوت۔ پہلے بھی اس کا حوالہ آیا ہے، وہ جو اکثر ایک آیہ کریمہ میں تلاوت کرتا ہوں سیشنز میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو وہ سورۃ العنکبوت کے بالکل آخر میں وہ آیہ کریمہ ہے۔ تو آج بلانگنگز کے اوپر میرا پتہ نہیں کیوں میرا ذہن جو ہے نا وہ اٹکا ہوا ہے، میری سوئی جو ہے وہ اٹک گئی ہے۔ ڈو وی بلانگ؟ بلانگ اردو میں کیا کہیں گے اس کو؟ تعلق، جیسے کہتے ہیں نا آپ اپنی بلانگنگز کو سنبھالیں، متعلقات جو متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم کہیں پہ بلانگ کرتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ بلانگ کرتا ہے۔ آپ اکثر سوال پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، یار آپ ویئر آر یو فرام، آپ کہاں سے ہیں؟ تو کہتے جی میں میاں والی سے بلانگ کرتا ہوں، میں جھنگ سے بلانگ کرتا ہوں، میں لاہور سے ہوں جی، میں جی میرا اوریجن کشمیر ہے، یا میرا اوریجن جو ہے وہ عرب ہے۔ تو وہ بلانگ کرنا، کہیں پہ نسبت کا قائم ہو جانا، کہیں پہ تعلق ہو جانا، کسی جگہ کا علاقہ، وہ علاقہ آپ کا نظریات کا ہو، آپ کے افکار کا ہو، کوئی بھی ایسی چیز جس میں آپ جڑ جائیں کسی کے ساتھ۔ تو میں اس بلانگ کے لفظ کو انفس و آفاق کے ساتھ پھیلا کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، یا حی یا قیوم۔ اور یہ بہت بچپن سے میرے یعنی تصورات میں یہ چیز ہمیشہ
تصویریں بنتی اور ٹوٹتی رہی ہیں، بدلتی رہی ہیں۔ انسان جب مشاہدہ کرتا ہے اور زندگی کے سفر میں اس کو تجربات ہوتے ہیں، تو وہ چونکہ اپنے مشاہدات کو، تجربات کو، مکاشفات کو، انکشافات کو جوڑتا چلا جاتا ہے۔ جیسے آپ ٹیبل بناتے ہیں، سیٹ بناتے ہیں کہ متعلقہ چیزیں کالم اے میں ڈالیں اور کالم اے کو لنک کریں کالم بی میں دیے گئے الفاظ کے ساتھ یا چیزوں کے ساتھ، تو وہ ایک جو سارٹ آف ریلیشنل سیٹ اپ بنتا ہے، ریلیشن قائم کرنا۔ تو میں اپنی زندگی پہ جب بھی غور کرتا ہوں تو ایک وقت آتا ہے جب مجھے میرے ہی بارے میں علم کے ذرائع جو ہے نا وہ ختم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی میں اپنے ہی بارے میں نہیں جان پاتا کہ میں کہاں سے آیا۔ تو پھر مجھے سہارا لینا پڑتا ہے ان علوم کا جو کہ عقلی علوم ہے۔ تو عقلی علوم جو ہے وہ مجھے مزید تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہیں، میرے سامنے کچھ اور چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کچھ میڈیکل فیلڈ میں، کچھ زوالوجی میں، کچھ وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر جب انسان وہی سے مدد لیتا ہے تو وہی سے انسان پھر اور بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو وہی جو ہے وہ ہمیں متعارف کرواتی ہے اللہ کے تصور کے ساتھ کہ ہمارا ایک مالک ہے جو کہ ہمارا معبود ہے اور ہمارا خالق ہے۔ اب مالک کے اور خالق کے تصور کو کہنے کی حد تک بہت آسان ہے، میرے لیے کہنا بہت آسان ہے، اور یہ کہہ کر ماننا بھی بہت آسان ہے کہ میں نے بغیر دیکھے ہوئے مان لیا۔ لیکن سچ یہی ہے کہ اس خالق و مالک کے بارے میں ساری زندگی انسان کے اندر ایک تجسس رہتا ہے، ایک تذبذب رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو تعقل دیا ہے نا، تدبر، تفکر، اور یہ جو تجسس اس کے اندر پیدا کیا ہے، یہ انسان کو ایک خاص سٹیج پر پہنچا کر اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ یعنی گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تو عقل سے آگے گزرنے کے لیے آپ کو الٹیمیٹلی یا تو سائنس کو اس وحی کے مقام پر لے جانا پڑے گا، زمینی سائنس کو، جو کہ جا رہی ہے سائنس اس طرف، پروفیٹک انداز میں سائنس اس زون میں داخل ہونا چاہتی ہے۔ یہ خواہش ہے سائنٹسٹ کی کہ جہاں پہ ہم وہ جو ریویلڈ میسیجز ہیں، جو کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ شیاطین معلومات لینے کے لیے آسمانوں کے کناروں سے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی خبر ان کو مل جائے، کوئی بریکنگ نیوز ان کو مل جائے کہ اللہ اور بندے کے درمیان چلتا کیا ہے، اینجلک فورسز جو ہیں، فرشتے، وہ کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، سرگوشیاں کیسے اوپر جاتی ہیں، رکوع میں یا سجدے میں جب انسان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، ملائے اعلیٰ پر، عرش پر کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ پھر جب انسان کا گناہ اوپر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان کی توبہ جب اوپر جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور جب اوپر سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ نالج ہے جو ڈیولز کے پاس نہیں ہے۔ تو اس میں کچھ وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں، تو جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک ڈیوائن سسٹم ہے اس کو تو وہ نہیں پہنچا سکتے، اس تک پہنچ نہیں سکتے، ان کو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں۔ تو پھر دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ زمین پر ایسا انتظام کیا جائے کہ جو عبد اور معبود کے درمیان سرگوشیاں ہیں ان کو کسی اور طریقے سے سنا جائے۔ تو اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا بزرگ بھی منع کرتے ہیں کہ اپنے خواب کسی ایسے بندے کو نہ سنائیں جس پر آپ کا اعتبار نہیں ہے، چونکہ ہو سکتا ہے وہ شیطان کا اعلی کار ہو۔ تو من الجنت والناس جو ہم نے بات کی تھی لاسٹ سیشن رمضان المبارک میں، چاروں کل، تو آپ کو انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے اپنی بلانگنگز کے ساتھ۔ آپ کہاں پہ بلانگ کرتے ہو، آپ کا اوریجنل بلانگنگ کہاں پہ ہے، آپ کا تعلق کیا ہے، آپ کا علاقہ کیا ہے، آپ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے، مرنے کے بعد آپ کہاں پہ جائیں گے۔ تو آپ کے پاس مختلف راستے جو ہیں نا وہ بڑے ڈیسائسو انداز میں، ڈیفائنڈ انداز میں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کہاں پہ بلانگ کرتے ہو۔ میری بلانگ کیا ہے کہ میں آئی بلانگ ٹو اے سید فیملی، آئی ایم بخاری نقوی، یہ میرا ایک اسپیشی اس دنیا کے اندر میری ایک ڈویژن بن گئی ہے کہ میرا ایک خانوادہ جو ہے وہ سادات کا ہے، بخاری اور نقوی خاندان ہے۔ اچھا پھر اور کیا ہے جی، آئی بلانگ ٹو پاکستان، آئی ایم پاکستانی، آئی ایم اے بورن پاکستانی، چونکہ میں اس وطن میں پیدا ہوا ہوں لہٰذا میں بلانگ کرتا ہوں اس کے ساتھ، نو چوائس۔ آپ سمجھ رہے ہو، کئی دفعہ اس پہ بات کر چکا ہوں لیکن آج نئے انداز میں آپ کو بلانگنگز کے ساتھ
آپ کہاں پہ بلانگ کرتے ہو، کون سی کشتی ہے جس کے ساتھ آپ بلانگ کرتے ہو، کون سا مکتبہ فکر ہے، آپ زبردستی بلانگ کرتے ہیں یا آپ نے خود بلانگنگز کے اوپر تحقیق کی ہے، آپ کے اندر کوئی طلب پیدا ہوئی ہے، کوئی آپ کے پاس کلو ہے، کوئی کسی راز تک آپ پہنچے ہیں، یا بس جس لایا گلی اس نال میں ٹر چلی، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو میں اس بلانگ کے لفظ کے اوپر بڑا غور کرتا رہتا ہوں، میں کہاں سے بلانگ کرتا ہوں، میرا تعلق جوڑا گیا ہے مذہب میں، دین میں، میرے خاندان والوں نے بتایا کہ ایک اللہ ہے، چونکہ 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انٹروڈیوس کروا دیا۔ سچ یہی ہے کہ اس اللہ کا اس زمین والوں کے پاس کوئی ایسا پروف نہیں ہے سائنٹیفک انداز میں، جو سائنس جہاں تک آج پہنچی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلانگ کرنے کے لیے ہماری مشکل آسان کر دی۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں سوچنے والا دماغ تھا، میں بہت سوچتا تھا، اور میں جس طرف جاتا تھا دریاؤں میں، نہروں میں، پانی میں ڈوب کر میں کئی لمحے سوچتا تھا، بڑا اچھا سوئمر رہا ہوں، ڈائیور رہا ہوں کسی دور میں، درختوں کے پاس کھڑے ہو کے ان کو سننے کی کوشش کرنی، رات کو فرشتوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ کو سننے کی کوشش کرنی، جو کسی حدیث میں نظر آ گیا کہ جی یہ سمٹمز ہوتے ہیں، تو پوری رات جاگ کے اس کا انتظار کرنا، جبریل امین کا درود پڑھتے ہوئے یہ اپنے حواس اس طریقے سے فوکس کر دینے، چھت کے اوپر کھڑے ہو کے یا پہاڑوں کے اوپر، جنگلوں کے اندر، صحراؤں میں، زمین میں اپنے آپ کو دفن کر کے، حتیٰ کہ ایک پرانی قبر میں لیٹ کر ہر طرح کا مکاشفہ جو ہے نا انکشاف کرنے کی کوشش کی کہ وہ آوازیں کیسے آتی ہیں۔ اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ وہ بندہ نہیں جس نے کتابوں میں صرف پڑھ کے یا سنی سنائی باتیں، میں چونکہ اس سے آئی وینٹ تھرو اٹ، اور کسی بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ کوئی بندہ کس راستے سے گزرا ہے، تو میں چونکہ بڑا پھڈے باز تھا اس معاملے میں، میں اپنے بلانگ کو تلاش کرتا تھا، میرا ٹرائب کون سا ہے، میری اسپیشی کون سی ہے، اس کائنات میں جب مجھے بھیجا گیا تو مجھے کیا بلانگ کرنا چاہیے۔ جو کچھ مجھ سے نہیں پوچھا گیا اس کا تو میرے پاس کلو نہیں ہے، اپنی مرضی اس نے کی ہے چونکہ وہ مرضی کا بادشاہ ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں، میں اس اللہ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں جس اللہ کا تصور میرے پاس پہنچا مذہب کے ذریعے، دین کے ذریعے، اور میں نے صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، اس وجہ سے ایٹ دی اینڈ آف دا ریسرچ جتنی میری وہ ہوئی، صرف اس وجہ سے میں نے اس اللہ کو مان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ ہے۔ اس کے بعد سے یہ بات ختم ہوگی، لیکن اس تک پہنچنے کا جو سفر تھا اور اس سے پہلے والی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی بلانگ کرنے کی کیفیت کو، استعداد کو، قوت کو، نعمت کو کیسے سمجھنے کی کوشش کی۔ اب میں نے دیکھا کہ مجھے کہیں پہ کوئی آوازیں نہیں آ رہی، پرندے اپنی بولیاں بولتے ہیں، پرندے اپنی بولیاں بول رہے تھے، کوئی چوں چوں کر رہا ہے، کوئی ٹیں ٹیں کر رہا ہے، کوئی کائیں کائیں کر رہا ہے، کوئی کوئل کی طرح کو کو کر رہا ہے، کوئی جانور ہے وہ گائے اور طرح بولتی ہے، بھینس اور طرح بولتی ہے، بچڑا اور طرح بولتا ہے۔ میرا بڑی خواہش ہوتی تھی کہ میں مچھلیوں کو سن سکوں، وہ تو تھینکس ٹو ماڈرن سائنس جو ڈاکیومنٹریز بنانے والے تھے کہ ویل کی آوازیں ہم سن سکے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم سن لیتے ہیں، جھینگر کی آوازیں تو ہم سنتے رہتے تھے بچپن میں، ہماری پنجابی زبان میں اس کو بینڈا کہا جاتا ہے۔ تو میں اپنے آپ کو ریلیٹ کرتا تھا اس کائنات کے ساتھ کہ اچھا جی یہ چیونٹیاں ہیں۔ اب قرآن میں پڑھا ہوا تو تھا، سلیبس میں بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آواز آ گئی چیونٹیوں کی صورت النمل کے اندر کہ سائڈ سے ہٹو بچو، آ رہے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ ہم غریب مخلوق یہاں پہ ہیں۔ تو چیونٹی، اب میں نے چیونٹیوں کے پاس بیٹھ جانا، چیونٹیوں کو غور سے دیکھنا، ان کو بلانا، ان کی آوازیں سننے کی کوشش کرنی، فیل، یہ میرا تجربہ فیل ہو گیا۔ مجھے پتہ چلا جی ہود جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا میسنجر ہے، ڈاکیہ ان کا۔ لو جی ہمارے گاؤں میں بہت ہوتے تھے ہود، اب تو بہت ریئر سپیشی بنتی جا رہی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے گجرات میں دیکھا ہے، بڑا خوبصورت، ہماری زبان میں اس کو چکی چکیرا کہتے ہیں، ہوپو انگلش میں، ہوپو، ہود اردو میں کہا جاتا ہے۔ اب وہ جو ہوپو ہے جناب، وہ اس کے پاس بیٹھنا، اس سے اکیلے میں چھپ چھپا کے، ورنہ اڑ جاتا تھا۔ میں اس کو کہتا تھا بھائی آئی ایم ناٹ ڈینجرس، میں ایک کیوریس مائنڈ والا بچہ ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے صرف یہ بتا دو کہ از اٹ رائٹ کہ یو ور دی میسنجر آف پروفٹ سلیمان علیہ السلام، سولومن انگلش میں کہا جاتا ہے، سولومن۔ تو چکی چکیرے نے مجھے کبھی جواب نہیں دیا۔ اب سمجھ رہے ہو، یعنی ہر وہ چیز جو ریلیٹ کی گئی، جو بتایا گیا، وہ سارے مجھے زمین پہ جواب نہیں ملتے تھے۔
اس جو زمینی عقل ہے اس کے مطابق، تو میں پیچھے ہٹتا چلا گیا، لا کرتا چلا گیا، یہ بھی ایسی کہانی سنائی گئی ہے، یہ بھی کہانی ہے، یہ بھی کہانی ہے، میں بلانگ نہیں کرتا اس کے ساتھ، بس ایسے ہی۔ تو آخر کار میں اسی نتیجے پہ پہنچا جہاں پہ آپ کو قرآن کے اندر بہت سارے نتائج بتاتے ہیں کہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے۔ یہ سوچنے والے دماغوں کے سوال تھے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، چونکہ مٹی تو دیکھتے تھے لوگ، ہڈیاں، پرانے بزرگوں کی قبریں کھودتے تھے، اس میں سے مٹیاں نکلتی تھی کھدائی کرتے ہوئے، تو لوگ عقلی دلیل کے ساتھ سوچتے تھے کہ کیسے ہم زندہ کریں گے۔ تو پھر قرآن جو ہے وہ ہمیں ریفر کرتا تھا کہ تم اس دور میں سوچو جب تم تھے ہی نہیں، تب کہاں سے آئے ہو؟ اب سمجھ رہے ہیں؟ تو میں اس کو فلسافیکلی اتنا خوبصورت سمجھتا ہوں اس آرگومنٹ کو، کہ اس سے پہلے کہ آپ مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ مرنے کے بعد جو ہے نا وہ کیا ہوگا، کیسے زندہ ہوں گے، پہلے آپ یہ سوچو کہ آپ تھے کہاں پہ، ویئر ہیو یو بین، ویئر ہیو یو کم فرام۔ تو اس چیز نے مجھے ایک وہ کلو دیا کہ مجھے اگر کسی چیز کی انتہا پہ جا کے کچھ سوچنا ہے، تفکر کرنا ہے، تو مجھے اس کی بیس پہ جانا پڑے گا، یعنی میں بلانگ کیا کرتا ہوں اس کاسماس کے اندر، میرا بلانگنگ کیا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں سے سفر جب سارا لا ہوتا ہے اور بالکل آپ انتہائی ابتدائی نقطے پہ چلے جاتے ہیں تو جسم نظر آتا ہے۔ اب جسم کی ابتدا ہوتی ہے سپرم کے ساتھ، سپرم اور ایگ کے ساتھ آپ کی زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے اس فزیکل ورلڈ کی، لیکن اوور دا ایئرز تجربہ، مشاہدہ، مطالعہ، بزرگوں کی صحبتیں، سنگتیں پڑھ پڑھ کے انسان کہتا ہے کہ نہیں یار، دیر از سم تھنگ ایلس، صرف جسم نہیں ہے، دیر از سم تھنگ ایلس۔ پھر وہ جو سائنس تھی اس کے دل میں بھی یہ تجسس تھا کہ دیکھا جائے کہ اور کیا ہے، بڑی میڈیسنز بنائیں، بڑی دوائیاں، بڑے بڑے بادشاہوں نے بڑے بڑے اہتمام کیے، انتظامات کیے، لیکن زندگی کو نہیں روکا جا سکا۔ یہ جسم جو ہے نا یہ وقت کے ساتھ ساتھ آٹومیٹکلی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ہاں تھوڑا بہت فرق آ گیا، اچھی خوراک کے ساتھ لانگیٹیوٹی آ گئی، لیکن یہ جو جسم ہے یہ کہیں بلانگ کرتا ہے، زندگی موت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، موت زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ جو تعلق بنتا ہے نا، تعلق جس سے کہا جاتا ہے کہ فلاں علاقے کے لوگ، تو فلاں علاقے کے لوگ سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے متعلق ہیں، ایک دوسرے کے تعلق والے لوگ، ایک خاص علاقے والے، جیسے کہتے ہیں یار میاں والی والا شنا میرا، یا گجراتی یار بھائی ہے اپنا، یا آپ کا سیالکوٹی ہے یار، یا آپ اس کو تھوڑا سا علاقہ وسیع کر دیں پردیس میں تو پاکستان کی ایک پہچان ہے، یا آپ کسی ایسی دنیا میں چلے جائیں جہاں پہ ایلین ورلڈ کا تصور ہے تو وہاں پہ آپ کو اہل زمین کا کوئی بھی شکل آپ جیسی ملتی ہوئی آئے گی تو آپ کہیں گے ہاں یار، کیونکہ وی بلانگ ٹو ایڈم اینڈ ایو۔ اگر آپ پوری مخلوقات کو ایک صف میں کھڑا کرو، میں اس طرح سوچتا تھا، میں آپ کو اپنی تھاٹ پروسیس بتا رہا ہوں کہ یار یہ ہاتھی ہے، ہاتھی ہاتھیوں کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں، گائے گائے کے ساتھ بلانگ کرتی ہے۔ اچھا پھر ابھی میں کوئی ایگزسٹنس کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی چیزیں مختلف بھی ہوتی ہیں لیکن ایک ساتھ رہتی ہیں، مجبوری میں رہیں، عادتاً رہیں، کسی غرض کی وجہ سے رہیں، محبت کے جذبے میں رہیں، تو بھی وہ آپس میں دو مختلف چیزیں، جیسے کیمسٹری میں دو مختلف چیزیں مل کے ایک نئی چیز بنا دیتی ہیں، مختلف ایلیمنٹس ہیں نا، ملتے ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن ملتے ہیں تو پانی بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی میں نے اختلاف بھی دیکھا، اشتراک بھی دیکھا، اختلاط بھی دیکھا، خلط ملط ہو جاتی ہیں چیزیں آپس میں۔ اچھا جی یہ جمادات ہیں جی، یہ پہاڑ ہے، یہ فلاں علاقے کی زمین ہے، یہ فلاں علاقے کا پھل ہے، یہ فلاں علاقے کی سبزی ہے، یہ فلاں جگہ سے موسم، یہ سربیا کی ہوائیں آ رہی ہیں ٹھنڈی، یہ جناب جو بادل یہ والے ہیں یہ بارش برسائیں گے، یہ والے بادل اڑ جائیں گے، بزرگوں کا ایک تجربہ۔ تو میں دیکھتا تھا کہ میں بلانگ کہاں پہ کرتا ہوں، تو آخر کار کرتے 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 مجھے اپنے جیسے ہی لوگ نظر آئے اس کرۂ ارض پر۔ ہاں اس میں نین نقشے میں تھوڑا فرق تھا، حام سام اور یافس کی وجہ سے، یہ بھی لیٹر آن ریسرچ کے بعد کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن یہ تو تھا فزیکل بلانگنگ کہ فزیکلی میں بلانگ کہاں پہ کرتا ہوں۔ آئیڈیالوجیکلی میرا کیا بلانگ ہوگا، میرا تعلق کیا ہے نظریاتی طور پر۔ اچھا جی بچپن سے پھر میں نے نوٹ کرنا شروع کیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، خاموشی خاموشی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، شور شور کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، حلیم طبع لوگ حلیم طبع لوگوں کے ساتھ، جن میں حلم ہوتا ہے ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، سوچنے والے دماغ سوچنے والے دماغوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جذباتی لوگوں کو جذباتی لوگوں کے ساتھ
ताल्लुक़ में देखा गया है। तो नफ्सियाती लेयर्स मेरे सामने खुलती चली गई, नज़रियाती लेयर्स, स्पिरिचुअल लेयर्स। गोया एक ताल्लुक़ के अंदर बहुत सारे ताल्लुकात हैं और उनकी लेयर्स बनी हैं, उनकी सतहें हैं। हर सतह पे ताल्लुक़ बदल जाता है क्योंकि इलाका बदल जाता है। तो साबित यहाँ से ये हुआ कि जब इलाका बदलता है ताल्लुक़ बदल जाता है। मैंने देखा जैसे आप अगर दो मुल्कों के शहरी हैं तो आपके लिए मसला हो जाएगा। अल्लाह अकबर, आप कहाँ पे बिलोंग करते हैं? तो बड़ा एक नुक्ता मेरे हाथ आया रिसर्च के साथ, तफक्कुर के साथ, कि बिलोंग करने के लिए आपको वहदत की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपका बिलोंग शिर्क की तरफ चला गया, अगर आपका ताल्लुक़ मुशरिक हो गया, आप अपनी शनाख्त और पहचान से महरूम हो जाएंगे। अली हमज़ा, अगर इंसान अपना ताल्लुक़ खो बैठे, उसकी शनाख्त ख़त्म हो जाए, उसकी पहचान ख़त्म हो जाए, तो एक ही वजह हो सकती है कि या तो उसने अपनी निस्बत गुम कर दी या उसने अपने मंसूब को गुम कर दिया। अच्छा, अब फिर लाइब्रेरी में जाके भी इस सवाल का जवाब मैंने तलाश करना कि मुझे ख़ास किस्म की किताबें अच्छी लगती थी बचपन से। ख़ास किस्म के लोगों को सुनना, उनके साथ बैठना उठना, ख़ास किस्म की चीज़ें थी जो मैं सोचना चाहता था। अच्छा, उसमें भी मैंने देखा कि ट्राइब बनता चला गया। जैसे मुझे बारिश, बरसती हुई बारिश, ज़मीन के अंदर से उठती हुई, महकती हुई, वो जो सूंधी सूंधी खुशबू है बहुत अट्रैक्ट करती है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को करती है। आप समझ गए ना? तो एक बड़ा ग्रुप बन गया कि वो लोग जिनको मिट्टी का ये परफ्यूम जो है, मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू, गीली मिट्टी तो महकेगी, है मिट्टी की मजबूरी, तो ये जो महकना है ज़मीन का, ये मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को करता है। लेकिन फिर मैंने उनके अंदर जाके सब ग्रुप्स के अंदर तलाश की। मैं रुकता नहीं, मेरी एक आदत है बचपन से। मैं कहता हूँ हल में मज़ीद, आगे क्या हो सकता है। ये पहले एक जुमला बता दूँ आपकी तसल्ली के लिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि कुरान से पहले का जो फेज़ है, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कि अगर आप भी ऐसे ही सोच रहे हैं तो आप अपने ताल्लुक़ तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि आप अपने इलाके की तलाश में हैं। याद रखिए, कुछ इलाके आपसे पूछे बगैर आपको दे दिए गए। मैंने आपको बताया, मुझसे नहीं पूछा गया कि सैयद बनना चाहते हो, बट बनना चाहते हो, गुज्जर, मलिक, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, फिलिपिनो, इसराइली, क्या बनना चाहते हो? नोबडी आस्क्ड मी। मैं कसम उठा के कह सकता हूँ, हल्फिया, नोबडी आस्क्ड मी। मुझे तो याद भी नहीं किसी ने पूछा भी है या नहीं, लेकिन ये मुझे पता है कि अगर मुझसे पूछा जाता तो मुझे याद ज़रूर होता कुछ थोड़ा बहुत। तो अल्लाह ने एक अपनी डिवीज़न कर दी। उस अल्लाह ने जो लेटर ऑन हमारे सामने आया, अल्लाह बनकर। अभी तो हम ज़मीन के उस गर्दाब में फंसे हुए जहाँ पे हम अपना ताल्लुक़ तलाश कर रहे हैं। तो मैंने नोट किया कि ताल्लुक़ के लिए कोई ना कोई ऐसा सुराग ज़रूर हमारे इर्द गिर्द है जिसको हमें देखना पड़ेगा। तो बड़े बड़े ताल्लुकात डिफ़ाइन होते चले गए। मुझसे नहीं पूछा गया कहाँ पैदा होना है, मुझसे नहीं पूछा गया कि मेल बनना है या फ़ीमेल बनना है, आइदर यू वांट टू बी अ बॉय और अ गर्ल। मुझे तो ये भी नहीं पता था लड़का क्या होता है और लड़की क्या होती है। हाँ, मुझे दुनिया में आके बता दिया गया ये लड़का होता है और ये लड़की होती है। तो ये तो सारा दुनिया का नॉलेज है। ये तो इस जिस्म की दुनिया में पहले से बनाए हुए फार्मूले हैं, पहले से पुरखों से चलती हुई आ रही हैं। कभी आपने एक लम्हे के लिए भी सोचा है कि लड़का लड़का नहीं भी हो सकता, कोई और भी हो सकता है इसका नाम? लेकिन नहीं जी, ये मर्द है, ये औरत है, ये गाय है, ये हमने नाम रख लिए ना, नाउन्स हैं हमारे। अल्लामा आदम अल अस्मा व अस्मा सिखा दी, रिलेट कर दिया। तो मैं करते 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 बहुत पीछे चला गया, हिस्ट्री जो नॉन हिस्ट्री थी। अब नॉन हिस्ट्री के अंदर मैं देखता हूँ कि होमो सैपियंस का मदिया की भी ख्वाहिश है। मैं इंशाल्लाह इसको नोट कर लें, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह होमो सैपियंस के ऊपर ही हम सिर्फ बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों की ख्वाहिश थी। अब हम थोड़ा सा साइंटिफिक बातें ही किया करेंगे मॉर्निंग सेशंस में, जो कि आपके एज का तकाजा भी है। चूँकि फ्रीलांस पाकिस्तान पे तो वर्डप्रेस चल रहा होगा या कुछ और चीज़ें भी हैं मेरे जहन में, वो चल रही होंगी, चूँकि ये पूरे साल का हमने तहिया किया था। लेकिन मॉर्निंग सेशन में कभी कभी मैं लाइव आया करूँगा, रोज़ नहीं आऊँगा। ये मैं आपको आज पहले बता रहा हूँ ताकि आप वेट ना करते रहें। हूँगा मैं लाइव, यानी फितरत के साथ। तो आप लोग जहाँ जहाँ भी होंगे कोयल को सुना करें, ताज़ा हवा में सांस लिया करें। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ स्पिरिचुअली राब्ता रहेगा। मैं बड़ा बिलीवर हूँ इस चीज़ का, और मैं हवा में बात नहीं करता। लेटर ऑन
یہ ریسرچ بھی مکمل ہوئی الیوم اکملت لکم والی. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں بلانگ جب کرتا ہوں تو میں نے اس طرح اپنے آپ کو کلاسیفائی کرنا شروع کیا. میرے زمرہ جات کیا ہیں, میرا کون سا زمرہ ہے. کرتے 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 ہمیشہ یہ ہوا, جب بھی میں سوچ کے سفر پر نکلا ہوں تو میرے سامنے خلا تھا, میرے سامنے خلا آ جاتا تھا. ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو دریا در دریا, جس کو واصف باصفہ یم یم کہتے ہیں. اگر آپ ان کے شب چراغ جو پہلا مجموعہ ان کا شاعری کا اگر آپ نکالیں تو انہوں نے شروع میں یم یم لکھا ہوا ہے. اوشن در اوشن, یم ہے یہ میم. یم یم یہ علامہ اقبال نے استعمال کیا, تو وہ چونکہ انسپریشن تھی کافی زیادہ واصف باصفہ کی. تو انسان زندگی کے سفر کے دوران مختلف مراحل اور مدارج کو طے کرتا ہوا ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں چلا جاتا ہے, ایک لیول سے دوسرے لیول پہ چلا جاتا ہے. اچھا, جب انسان اس طریقے سے فیس مختلف مدارج مختلف مراحل طے کرتا ہے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس کے جو سوال ہوتے ہیں نا, وہ سوالوں کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے. اس کا جو تعلق ہوتا ہے اس خاص سطح پر, وہ تعلق بھی تبدیل ہو جاتا ہے. جو شروع میں ہم نے ڈسکس کیا کہ علاقہ بدلتا ہے تعلق بدل جاتا ہے, یا تعلق بدلتا ہے تو علاقہ مختلف لگنے لگتا ہے. مثلا یہی زمین ہے, یہی گراؤنڈ ہے, یہ ایک علاقہ ہے. سردیوں میں میرا لباس اور تھا, اسی جگہ پہ میں ورزش کر رہا تھا, ورک آؤٹ کر رہا تھا مارننگ میں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں آپ کے ساتھ محو کلام ہوا ہوں, محو گفتگو ہوا ہوں, تو اندھیرا تھا اس علاقے میں, اندھیرا تھا تو میں کسی اور طرح نظر آ رہا تھا. اب آہستہ آہستہ سپیدہ سحر نمودار ہوا, سورج کے آثار ہیں کہیں پیچھے, سورج طلوع ہوگا تو علاقے کا منظرنامہ بدل جائے گا, تو میرا تعلق اس گراؤنڈ کے ساتھ بدل جائے گا. رات کی تنہائی میں اسی علاقے کے ساتھ میرا تعلق اور ہے. منظر تبدیل ہوا تو یوں لگتا ہے جیسے علاقہ بدل گیا. نمبر 1. نمبر 2, میں اگر ہوں یہاں پہ گراؤنڈ میں صفائی کرنے آیا ہوں تو میرا تعلق مختلف ہے. میں اگر اس گراؤنڈ میں کسی کو نقصان پہنچانے آیا ہوں تو میرا تعلق اس علاقے کے ساتھ مختلف ہے. میں اگر اس گراؤنڈ میں گند پھینکنے آیا ہوں تو میرا تعلق اس علاقے کے ساتھ مختلف ہے. میں اس گراؤنڈ میں اگر لڑ رہا ہوں کسی کے ساتھ, کسی کو مار رہا ہوں یا کوئی مجھے مار رہا ہے, ہم ٹارچر کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ, تو ہم جو بلانگ کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ مختلف بلانگنگ ہے ہماری. میں یہاں پہ آ کے تسبیح کر رہا ہوں, لیٹر آن جو ملی ہمیں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کی وجہ سے معراج. اب میں اس علاقے میں اس زمین پر کھڑا ہوا بے تعلق نہیں ہوں, میں اس علاقے میں اس زمین پر کھڑا ہوا نہ بے تعلق ہوں نہ لا تعلق ہوں. میرا تعلق ہے اس علاقے کے ساتھ اور اس علاقے کے ساتھ جڑی ہوئی ہر نسبت کے ساتھ, اور پھر یہ تعلق پھیلتے پھیلتے آپ لوگوں تک پہنچتا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے, چونکہ آپ جو سن رہے ہو مجھے صبح صبح شوق کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور میں جو آپ لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے یہاں کھڑا ہوں موبائل پہ اور گھنٹوں بولتا ہوں, ایک تعلق ہے, ایک علاقہ ہے. اگر تو یہ جسم کے ساتھ ہو تو کبھی ختم ہو جائے گا, کبھی یہ گراؤنڈ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے یہاں پہ پلازاز بن جائیں, این ممکن ہے, جنگل اگ گائے, کوئی جہاز گر جائے, یہاں پہ گڑھا ہو جائے تو علاقہ بدل جائے گا. جیسے ایک ہی علاقہ تھا لیکن جہاں قبریں بنی وہاں پہ قبرستان بنا دیا, انہوں نے کہا جی یہ قبرستان ہے. پروٹوکول جو میں آپ کو پہلے بھی ایک سیشن میں سمجھا رہا تھا کہ واش روم اسی گھر کا حصہ ہے یا مسجد کا حصہ ہے, لیکن وہ واش روم ہے, وہ واش روم ہے, لیکن ساتھ ہی صفیں بچھی ہوئی ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں آپ. کچن کا الگ مقام و مرتبہ ہے. میرا بلانگ کرنے کا جو فلسفہ تھا وہ اس طریقے سے گریجولی امپروو کرتا چلا گیا. ہاؤ ڈو وی بلانگ, وائی ڈو وی بلانگ, ڈو وی بلانگ. آپ سمجھ رہے ہیں, مختلف سوال تھے. میرا تعلق ہے, کیسے میرا تعلق بنتا ہے, کیوں میرا تعلق بنایا گیا اس کے ساتھ. تو موٹے موٹے لفظ, میں انسان ہوں یا آدم, اوکے. تو اس سے بڑی بحثیں ہوئی, سائنس نے اس کے اوپر بھی ریسرچ کی, ہومو سیپینس تک بات ہوگی. ڈارون نے اوریجن آف سپیشیز وغیرہ وغیرہ, اس نے اور لنک تلاش کر لیے.
عقلی دلیلیں تو کہیں نہ کہیں لے جاتی ہیں. میں بھی عقلی دلیلوں کے ساتھ جب دیکھتا ہوں تو مجھے دور دور تک خدا دکھائی نہیں دیتا. نوٹ کریں اس پوائنٹ کو, یہ بڑا ظالم پوائنٹ ہے. یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. غور کریں کہ خدا کہاں ہے. خدا بتائیں مجھے, ماں سوائے اس کے. میں تو اس طرح بڑا بلنٹ تھا اس معاملے میں, اور میں تو جس ماحول میں پلا ہوں مجھے حوصلہ ملا کہ اگر مجھے مجرم نہ سمجھا جائے تو میں کچھ نوکیلے سوال کر سکتا ہوں, تو مجھے اجازت ملی کہ کر سکتے ہیں. یہ بہت ابتدائی باتیں بتا رہا ہوں, ابتدائی دور کی, اور آپ نوجوانوں کو سمجھتے ہوئے بتا رہا ہوں, کیونکہ آپ کے دل میں ہم ڈرتے ہوئے سوال نہیں کرتے. ہم ڈرتے ہیں, ہم ڈرتے ہیں, اس وجہ سے ہمارے سوال مر جاتے ہیں. ہمارے سوالوں کو بھی ڈرا دیا جاتا ہے, اور جس معاشرے میں سوال نہیں ہوتے وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. جس معاشرے میں جس قدر زوال گہرا ہوگا وہاں اسی قدر سوالوں کی موت زیادہ واقع ہوگی. سوال مرنا شروع ہو جائیں تو زوال زندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سوالوں کو زندہ کریں گے زوال مرنا شروع ہو جائے گا. ہمارے معاشرے میں سوال ختم کر دیے گئے, سوال ختم کر دیے گئے. اگر سوال کرو گے تو یہ ہوگا, سوال کرو گے تو یہ ہوگا, سوال کرو گے گردن کاٹ دی جائے گی, سوال کرو گے ٹھک فتویٰ لگ جائے گا. تو سوال کرنے کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی اللہ نے, لیکن سوال کرنے سے پہلے جو چیز آپ کو طے کرنی ہے وہ ہے قلب سلیم. اگر آپ کا قلب سلیم نہیں ہے اور آپ کسی بیمار دل کے ساتھ سوال کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ میرا دل, میرا قلب سلیم ہے, میں سلیم و طبع ہوں یا نہیں ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ میں آپ کو ایک نوجوانوں کو کرائٹیرین دے رہا ہوں. میں سوال کرنے کے حق میں ہوں, میں سوال کرنے سے کسی کو نہیں روکتا, چونکہ مجھے بھی نہیں روکا گیا. لیکن مجھے سبق یہ دیا گیا تھا بہت ابتدائی عمر میں, بہت چھوٹی عمر میں, کہ پہلے اپنا دل صاف کرو, جہاں سے سوال پیدا ہوگا. کیونکہ اگر تمہارا قلب سلیم نہ ہوا تو پھر سوال پیدا ہوگا, اور وہ سوال تمہیں کہیں گمراہ کر دے گا, وہ تمہیں مغلوب کر دے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنے دل کا پہلے خیال کرنا پڑتا ہے, اپنی عقل کو, اپنے قلب کو. سلیم الطبع کی سادہ سی تعریف یہ کر لیں کہ جہاں پر تشدد نہیں ہوگا, جہاں پر فتنہ نہیں ہوگا, جہاں پر یفسدون فی الارض کی راہ ہموار نہیں ہوگی, جہاں انسان حلیم ہوگا, اس میں بغض نہیں ہوگا, تعصب نہیں ہوگا, کوئی حسد نہیں ہوگا, کوئی غیبت نہیں ہوگی, کینہ نہیں ہوگا. اگر آپ کے اندر یہ امراض باطنہ نہیں ہے تو آپ قلب سلیم والے ہیں. آپ اگر والدین کا احترام کرتے ہیں, if you respect your teachers, if you respect your neighbors, if you respect the land you belong to, تو آپ اگر اپنے belongings کا احترام کرتے ہیں. میں اس گراؤنڈ کا احترام کرتا ہوں چونکہ میں یہاں پہ آتا ہوں, میں ان درختوں کا احترام کرتا ہوں چونکہ یہ مجھے آکسیجن دیتے ہیں. تو مجھے چیزوں کی حقیقت کا, ماہیت کا, حیت کا پتہ چلنا شروع ہوا تو ان کی ویلیو بڑھنا شروع ہوگی. میں اس موبائل کا احترام کرتا ہوں, میں اس کوئل کا بھی احترام کرتا ہوں جس نے بتایا کہ میں بھی موجود ہوں. تو یہ مختلف رنگ, خوشبو, سر, میں ان سب کا احترام کرتا ہوں اور بچپن سے کر رہا ہوں. تو جب میں نے احترام اور ادب کا یہ بنیادی ترین فلسفہ سمجھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا قلب سلیم ہونا شروع ہو گیا. سلیم, سالم, سلیم, سلم, سلامتی کے ساتھ, تسلیم کرنے والا, ماننے والا. چونکہ بیمار دل جو ہوتا ہے نا وہ صرف اپنے آپ کو منواتا ہے, وہ مانتا نہیں ہے. جو بیمار دل ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے. جبکہ تمام انسانوں کو میں نے دیکھا کہ جو انسان جس قدر اپنے تعلقات میں جڑا ہے, اور لیٹر آن سمجھ آئی کہ قرآن نے بھی اس کے اوپر بڑا زور دیا. استاد محترم واصف باصفہ نے بھی تعلقات کو جوڑنے پر بڑا زور دیا. ہم لوگ دراصل بے تعلق اور لا تعلق زندگیاں گزارتے ہیں. علی, بے تعلق اور لا تعلق زندگیاں گزارتے ہیں. ہم جہاں پہ پیدا ہوتے ہیں ہمارا تعلق نہیں, جن درختوں کے پاس ہم گزرتے ہیں ان سے ہمارا تعلق نہیں, وہ ہمیں کچھ بھی نہیں بتاتے. ہم اتنا بھی نہیں کہ ہم جا کے کبھی کسی کوے سے پوچھیں کہ بابا کوا آر یو ہیپی. کسی چڑیا سے پوچھ لیں کیا کہنا چاہتی ہو بھی چڑیا آپ ہمیں. کسی کبوتر سے پوچھ لیں آج پانی پیا ہے, پیاس ہے, گرمی ہے, تمہیں کہیں ٹھنڈا پانی ملا آج کے نہیں ملا. وی ڈونٹ آسک بیکاز وی ڈونٹ بلانگ. ہم نے کبھی تعلق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہم جس گھر میں پیدا ہو گئے ہمیں پتہ ہی نہیں یار ماں نے کیسے پیدا کر دیا,
وہ اس لیول پہ جا کے ہم سوچنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ فرصت نہیں ہے ہمارے پاس. یہ باپ ہے، یہ جس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، ریڑیاں ڈھو ڈھو کے، مزدوریاں کر کر کے، مجھے پالنے پوسنے میں پتہ نہیں کتنی مشکلات سے یہ گزر گیا. وی ڈونٹ بلانگ ٹو ہم. بس کاغذوں میں لکھا ہوا ہے کہ ATM مشین ہے، وہ میرا خرچہ چلا رہی ہے، اٹھا رہی ہے. یہ میرے سامنے جو روسٹرم پہ کھڑی ہوئی ہستی ہے، میل یا فیمیل، یہ جی تنہا کے لیے ہے، ہمیں پڑھا رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو، ہمارا بلانگ ہی تبدیل ہو گیا. یعنی میں جب چھوٹا تھا تو مجھے گھر سے نکلنے سے پہلے بیجی میک شور کیا کرتی تھی کہ میرے دل میں وہ قلب سلیم کیفیت ہے کہ تم نے استاد کے آگے سر نہیں اٹھانا. تو ہم جاتے تھے، ہم استاد کو اپنی پیٹھ نہیں دکھاتے تھے، ایسے ایسے گزرنا استاد کے سامنے. اور اس چیز نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا، محروم نہیں کیا. تو میں جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں میں اگر بلانگ کروں تکبر کے ساتھ تو میرا بلانگنگ ختم ہو جائے گی. تو مجھے بتایا گیا نہیں، یہ اسکول بڑی اہم چیز ہے، عظمت والی جگہ ہے، آپ نے اس کے ساتھ بلانگ کرنا ہے، یہ آپ کا اسکول ہے، یہ آپ کے استاد محترم ہے. اچھا یہ ہمسایہ آپ کا ہے، یہ جو وہ فلاں بچہ جو جا رہا ہے گلی میں، وہ فلاں کا بچہ ہے، لیکن وہ ہمارا بچہ ہے، وہ اس گاؤں کا بچہ ہے. تو بلانگ بڑھتا چلا گیا. تو وہ تعلق جب بڑھا تو علاقے میں وسعت پیدا ہوئی. اب میں آپ کو اصلی موضوع کی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں. ہاؤ ڈو وی بلانگ اینڈ ڈو وی بلانگ. جو آپ کا علاقہ علی پھیلتا ہے نا مدھیا، آپ کے تعلق میں وسعت پیدا ہوتی ہے. یا دا ادر وے اراؤنڈ سمجھ لیں، جو آپ کے تعلق میں وسعت پیدا ہوتی ہے آپ کا علاقہ بھی وسیع ہوتا جاتا ہے. تو میں نے دنیا میں دیکھا کہ جن کے تعلقات بادشاہوں کے ساتھ تھے، زمینی بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں، جن کے تعلقات تھے SHO صاحب کے ساتھ، CSP آفیسر کے ساتھ، ڈاکٹروں کے ساتھ، ریلوے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے جی ٹکٹ دے رہا ہے، تو میں نے دیکھا ہر جگہ پہ تعلق کا فائدہ ہوا. کسی کو جناب وہ اپنا بندہ ہے جی ڈاکٹر صاحب کے وہاں پہ کمپاؤنڈر بھی شک کیوں نہ ہو، تعلق تھا. لائن لگی ہوئی ہے، آپ کو لائن کے بغیر انٹری مل گئی. آپ لائسنس لینے کے لیے جاتے ہو، آپ کو لائن میں نہیں لگنا پڑتا چونکہ آپ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے. تو ہر جگہ پہ تعلق میں نے دیکھا. وہ تعلق مختلف قسم کا تھا، جنتی بھی جہنمی بھی. وہ موضوع ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور وہ آپ سمجھتے بھی ہیں، میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا تاکہ آپ اس بلانگ لفظ کے اوپر غور کریں. ہم نے دراصل تعلق کو سمجھا ہی نہیں. ہم نہ تو کسی علاقے میں ہیں، اور اگر کسی علاقے میں ہے تو غافل ہیں. سعودی عرب میں رہ کر بھی لوگ سعودی عرب سے غافل ہیں، حرمین شریفین میں رہ کر بھی لوگ حرمین شریفین سے غافل ہیں، اور پاکستان میں رہ کر بھی لوگ آگاہ ہیں حرمین شریفین سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پا کر، وہی سیم زمان و مکان، ٹائم اینڈ سپیس پا کر بھی لوگ اس نور کو نہیں محسوس کر سکے. اللہ اکبر. آپ علیہ السلام کے قرب و جوار میں رہتے ہوئے بھی ابو جہل ہی رہا. اس کی جہالت بڑھتی چلی گئی. جس کے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ اکبر. کاش آپ سمجھ جائیں میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو. اللہم صلی علی محمد وعلی یا حی یا قیوم. وہاں پر رہ کر بھی علاقہ مختلف تھا، اگرچہ علاقہ ایک تھا. تو جسم ساتھ ساتھ لیٹے ہوں چارپائی پر اس طرح، لیکن اگر علاقہ ایک نہیں ہے نظریات کا تو بعد ہے، ابعاد، بڑا فاصلہ ہے. اور اگر علاقہ ایک ہو تو جغرافیکل ڈسٹینسز ڈو ناٹ میٹر، دے ڈونٹ میٹر. او yeah دے ڈونٹ میٹر. کوئی معنی نہیں رکھتے. آپ کا تعلق کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو تعلق وسیع ہوتا جاتا ہے علاقہ وسیع ہو جاتا ہے. زیادہ بڑا گھر ہوگا تو زیادہ بڑا تعلق ہو جائے گا اس کے ساتھ، ان اے سینس فزیکلی. اب آپ سوچئے گا کہ SHO کی وقفیت آپ کو فائدہ دے رہی ہے، ڈاکٹر کی وقفیت بھی فائدہ دے رہی ہے سم ہاؤ ٹو سم ایکسٹینٹ. یونیورسٹیز آپ کے کام نہیں رکتے، کلیریکل سٹاف کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. جب یہ ساری چیزیں میں کرتا چلا گیا تو میرے دل میں ایک دن ایک خیال پیدا ہوا، ایک خیال
کہ وہ رب جس کا تصور میرے تک پہنچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اگر میرا تعلق اس کے ساتھ بن جائے تو اس کا تو علاقہ لامحدود ہے. آپ سمجھ گئے؟ اللہ اکبر. اگر میرا تعلق اس اللہ کے ساتھ بن جائے اور اس طرح بن جائے جیسا کہ بننے کا حق ہے، تو میرا علاقہ کیا ہوگا؟ لامحدود. جب میں اس سفر پر نکلا پھر راستہ آسان ہو گیا. اب جب اس راہ پہ نکلا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے تعلقات کے لیے تمہیں زمین کے تعلقات میں ثبوت دینا پڑیں گے. یہ بڑا غور طلب پوائنٹ ہے. کچھ لوگ اللہ کی طرف گئے اور دنیا کو چھوڑ دیا، اسے رہبانیت کہا گیا. انہوں نے کہا ہم نے اللہ کی تلاش کرنی ہے، اللہ آگے سے کچھ کہتا رہا انہوں نے سنا نہیں، انہوں نے کہا ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے. رحمانیت یہ تھی کہ آپ اللہ کی طرف ہی جا رہے ہیں، لیکن اللہ آپ کو اس دنیا پر قائم رہنے کی بات کر رہا ہے کہ بھائی میرے تعلق، اگر میرے تعلق کی بات کرتے ہو، علی، نائمہ، نجمہ، مدیہ، اگر میرے تعلق کی بات کرتے ہو تو یہ کام کرو. میرا یہ علاقہ ہے، یہ میرا علاقہ ہے، یہ زمین میری ہے، یہ آسمان میرا ہے، یہاں پہ آلودگی نہ پھیلاؤ. یہ جو رشتہ تمہیں میں نے جسم کی دنیا میں دیا ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ان والدین کے ذریعے، یہ اوامر نہیں ہیں، یہ میرا حکم ہے. تم یو وانٹ ٹو لو می، you claim that you love me, then prove it. You belong to me, prove it. How can I prove it? Oh Lord, oh Almighty Allah, how can I prove my relationship with you? انہوں نے کہا okay, you want to prove it, do this, don't do this, do this, don't do this. You respect your parents and never say no. Uffim wala tanharhuma. Do not scold them. Do not refuse to their orders. Obey them. Respect your teachers. Respect your neighbors. You want to prove your love with me? You love your Prophet sallallahu alaihi wasallam. You follow him in each and every step of your life. Then and only then your love will be accepted. Criterion set کر دیا. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ تعلقات میں ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے. تعلق اسی طریقے سے قائم رہے گا جیسے تعلق کی جو نیت میں نے کی ہے ان کی شرائط کے مطابق زندگی بسر کی جائے. تو اللہ نے کہا یہ میری میں ہے. یو وانٹ مائی میں؟ یس، وائی ناٹ، میں آپ کی میں کو لینا چاہتا ہوں. تو کہا کہ اپنی میں کی قربانی دے دو. سیکریفائز یور ایگو. میرے تعلق میں آنا ہے تو اپنی انا، یہ جو پست انا ہے، اس کی قربانی دے دو، میں تمہیں اس سے اعلیٰ انا عطا کر دوں گا. پہلے سمجھ نہیں آتی، بڑا مشکل ہے، میں آپ کو بتاؤں. تو اگر قلب سلیم ہوگا مدیہ، اگر قلب سلیم ہوگا، انا کی قربانی آسان ہو جاتی ہے. یہ اسماعیل ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسماعیل کی قربانی کیوں آسان تھی؟ سوچئے، میں ذرا سانس لے کے آؤں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اس لیے آسان تھی چونکہ تعلق اس معراج پر فائز تھا. تعلق میں جس قدر گہرائی ہوگی نا مدیہ، اسی قدر قربانی دینا آسان ہوتا ہے. تعلق اگر سطحی ہو، تعلق اگر جسم کا ہو، تعلق اگر نفسانی خواہشات کا ہو، تو اس کی قربانیاں بھی اسی سطح پہ رہتی ہیں. تعلق اگر کناروں کا ہوگا تو کناروں کی قربانیاں ہیں، اور اگر تعلق لامحدود ہو گیا، زمان و مکان کی دسترس سے، ایکسس سے باہر ہو گیا، قربانی بھی بڑی لمبی چاہیے. تو خلیل اللہ، اللہ کا دوست، ابراہیم علیہ السلام کا لقب بھی ہے، کنیت بھی ہے. لقب دی فرینڈ آف گاڈ، جن کو اللہ نے اپنا دوست کہا، میرا دوست. تعلق اس قدر اعلیٰ و عرفہ ہو گیا کہ عزیز ترین چیز اسماعیل علیہ السلام، بہت بڑا رشتہ،
باپ بیٹے کا، باپ تو اپنے بیٹے کا بال نہ دے کسی کو، ایک ناخن تک نہ توڑنے دے باپ کسی کو، اپنے لاڈلے بیٹے کا، چے جائے کہ پورا گلے پہ چھری پھیرنا، اللہ اکبر۔ لیکن تعلق کی معراج یہ تھی، اور مانگا بھی وہی سب سے لاڈلا، دے دو۔ کہا کہ کوئی اور مانگتا، یہ میں اپنے طور پر لفظ ڈال رہا ہوں اس میں، ایک باپ کیا سوچ سکتا ہے؟ ساری دنیا بھی آ جاتی مقابلے میں تو مقابلہ کرتا، اسماعیل کا بال بھی بیکا نہ ہونے دیتا، لیکن کہا ہے اس نے جو لامحدود ہے، جس نے دیا ہے اسماعیل، تو جب دیا اس نے ہے تو مجھے اس کی راہ پر قربان کر دینی ہے ہر چیز۔ اس نے مجھے میرا جسم دیا، اس نے یہ جان دی، تو میں کون ہوتا ہوں اس جان کو روکنے والا؟ میں لگا دوں گا اللہ کی راہ پر۔ اس نے مجھے مال دیا، تو میں کون ہوتا ہوں کنجوس بن کر اس مال کے اوپر ناگ بن کر بیٹھنے والا؟ بخیل کیوں ہو جاؤں؟ کیوں کنجوسی کروں؟ تو مجھے قربانی دینی ہے اپنی جان کی، مال کی، چونکہ اللہ کا ہے۔ بیکاز ایوری تھنگ بلانگس ٹو ہم، ایوری تھنگ بلانگس ٹو ہم۔ ہی از دی لارڈ، ہی از دی کنگ آف کنگس، دی ایمپرر آف ایمپررز، لارڈ آف لارڈس۔ ہی اونز ایوری تھنگ۔ ہر وہ چیز جس سے میں بلانگ کرتا ہوں وہ مالک ہے اس کا۔ وہ کہتا ہے میں مالک ہوں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ ادھر نہیں مانو گے تو اس دن میں کہہ دوں گا آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے، تو اس دن بھی میں نے ماننا ہے۔ تو وائی ڈونٹ یو ایکسیپٹ اٹ while you are on this planet؟ تو تعلق وسیع ہوتا چلا گیا۔ تو جب تعلق وسیع ہوا، بلانگ کرنے کی وہ کیفیت ڈیپ ہونا شروع ہوئی، قربانی کرنا آسان ہو گیا۔ سب سے مشکل کام ہے انا کی قربانی، میں کی قربانی، استاد کے آگے اپنی میں، ماں باپ کے آگے اپنی میں، اللہ کے نظام کے آگے اپنی میں کی قربانی۔ یہ ہمارے اسماعیل ہیں، اور ہمیں بڑی لاڈلی ہے میں۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، میری میں صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہے، ادروائز میں بڑا موڈی مشہور ہوں، اور سم ٹائمز تو مجھے مغرور بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ آئی ڈونٹ کیئر، آل آئی کیئر از کہ میرا اللہ مجھے مسکین اور عجز و انکسار والا بندہ دیکھتا رہے۔ تو اس لیے جب اللہ کو پتا ہے کہ آپ مسکین ہیں، اور میں تو ہوں ہی مسکین، تو دنیا آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ چونکہ قلب سلیم اگر آپ کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ دے تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے۔ بیمار دل آپ کے بارے میں جو مرضی کہتے رہیں، جن کو آپ کے ساتھ حسد ہے، بغض ہے، جو بیمار ہیں، تو بیمار کا کیا تعلق ہوا؟ بیمار، استاد محترم واسف باسفا summed up this reality in a very beautiful way کہ جھوٹے کی ہر بات جھوٹی، خواہ وہ سچ ہی کیوں نہ بیان کرے۔ جھوٹے کی ہر بات جھوٹی، خواہ وہ سچ ہی کیوں نہ بیان کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صادق کی ہر بات صادق۔ تعلق کہاں پہ ہے؟ تعلق کہاں پہ ہے؟ علاقہ کہاں پہ ہے؟ ہم بلانگ کرنا ہی تو نہیں سمجھ پائے۔ ہم پاکستان سے بلانگ نہیں کر سکے آج تک، the way we need to belong۔ بس جی، شکوے شکایتیں، والدین نے کیا دیا، وطن نے کیا دیا، اساتذہ نے ہمیں کیا دیا، تنخواہوں کے لیے پڑھاتے ہیں ہمیں۔ اللہ اکبر، تنخواہوں کے لیے پڑھاتے ہیں۔ بلانگ کرنا سیکھیں اور بلانگ ہونا سیکھیں۔ اپنی بلانگنگز پر غور کریں، اس کائنات میں کیوں بلانگ کرتا ہوں؟ اگر آپ اس کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے، اللہ کی عزت کی قسم، یہ کائنات آپ کو اون کر لے گی۔ یہ آپ سے پیار کریں گے، پرندے، یہ جانور، یہ درخت۔ آپ یہاں پہ لایانی نہیں کھڑے، فضول نہیں سن رہے آپ۔ کوئی تعلق ہے جس میں آپ جڑے ہوئے ہیں، کوئی علاقہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی چل رہے ہیں ہم۔ اللہ کیا کسی ماچس کی ڈبیا میں بند کوئی قوت ہے 5 وقت کے لیے کہیں اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیا جائے؟ نہیں، ہی از ایوری ویئر، ہی از ایوری ویئر، سمیع علیم۔ سورۃ العنکبوت، اس کو کھولنے سے پہلے چونکہ میرا ایسے دل کیا کہ میں 21ویں سے شروع کروں تہجد کے بعد، ایسے دل کیا کہ 10 سپارے پھر ایک دفعہ دیکھوں ترجمے کے ساتھ۔ تو جو آیات میرے سامنے آئی ہیں رزق کے حوالے سے، وہ پڑھنے والی ہیں۔ 21واں سپارہ شروع کیجئے گا، 2-3 پیجز ہی ہیں۔
جو میں سوچ رہا تھا پوری رات، اور کل بھی میں نے سیشن کیا تھا اس کے بارے میں، اسکریچز سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، لیٹس ری بلڈ کی میں نے بات کی، مجھے اس کا جواب مل گیا. پھر کئی دفعہ پڑھا ہے، سینکڑوں مرتبہ پڑھا ہے 21واں سپارہ اتلو ما اوحیہ. اس دفعہ سورۃ العنکبوت نے بلانگ کرنے کی ایک نئی کیفیت سمجھا دی. اف یو بلانگ ٹو ہم جل جلالہ، تو میرے سامنے وہ جواب آ گیا. رزق کا مالک بھی وہی ہے، اور ساتھ ہی بتایا کہ لہو و لعب ہے یہ دنیا کی زندگی. تو ہم اس دنیا پر عارضی طور پر بلانگ کرتے ہیں. ہمارا مستقل ٹھکانہ، مستقر ہمارا ٹھکانہ کوئی اور ہے. لیکن جب ہم یہاں پہ بلانگ کرتے ہیں تو 50 60 سال 70 سال کی زندگی میں ہم سے جو کچھ ہم سے بلانگ کرتے ہیں یا ہم جہاں پہ بلانگ کرتے ہیں اسی کا حساب ہوگا. جب مجھے یہ سمجھ آئی بلانگ کرنے کی کیفیت، زمینی سائنس جس کے بارے میں کئی سیشن ہم کر چکے ہیں کہ وحی کی کیوں ضرورت پیش آئی اور وحی ہمارا کام آسان کیوں کرتی ہے، وہی ہمیں ان سوالوں کے جواب دے دیتی ہے جہاں پہ ہماری زمینی عقل نہیں جا سکتی. اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. یا حی یا قیوم. سڈن اینڈ کرتے ہیں یہیں پہ، سوچتے رہیے گا کیا کہہ دیا ہے میں نے شروع میں تلاوت کی، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح بیان کی، اپنے آپ کو بلانگ کرنے کی کوشش کی، آپ لوگوں نے بھی. میں دعا کرتا ہوں آج جمعرات ہے، ایک روایت بہت اچھی مجھے لگتی ہے. اللہ کریم اس کلام پاک کا، اس محفل کا، اس سیشن کا سارا اجر و ثواب تحفتاً ہدیتاً سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور. اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین پاک اعلیٰ و عرفہ روح کے طفیل اس کا ثواب تمام ارواح انبیاء و مرسلین، صدیقین، شہداء، صالحین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور. خصوصاً بالخصوص اللہ کریم میرے سامعین، ناظرین، حاضرین، طلباء و طالبات، اساتذہ اکرام، میری بیجی سمیت، استاد محترم واصف باسپا سمیت، میرے ننھیال ددیال سسرال، آپ کے ننھیال ددیال سسرال، ملنے ملانے والے دوست یار جو دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کی والدہ یا والد، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے. ہم ان سے بلانگ کرتے ہیں، وہ ہم سے بلانگ کرتے ہیں. ہم اللہ سے بلانگ کرتے ہیں، ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلانگ کرتے ہیں. ہم مغفرت کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں. ہمارا تعلق ہے بخشش کے ساتھ، دعا کے ساتھ ہم بلانگ کرتے ہیں. اس زمین پر کھڑے ہو کر، اللہ کی زمین پر، اللہ کے آسمان کے نیچے، اللہ کے بنائے ہوئے درختوں کے سامنے اللہ کے بندے پکارتے ہیں کہ مالک ہمارے والدین کو بخش دے جو دنیا سے چلے گئے، ہم جو موجود ہیں اور ہمارے بعد جو نسلیں آئیں گی ان سب کو بخش دے، ان پر رحم فرما، جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا، بڑی محبت سے پالا، اپنا تعلق انہوں نے شو کیا، اپنے ماں باپ ہونے کی صفت کے ساتھ انہوں نے اپنی بلانگ کرنے والی اس خاص وصف کے ساتھ ہمیں پالا پوسا. مالک ہمیں توفیق عطا فرما ہم بھی بلانگ کر سکیں، اس دنیا کے سفر میں بھی مفلحون کے ساتھ، انعام یافتہ کے ساتھ. اور جب ہمارا حشر ہو تو ہم ایسی جگہ پر بلانگ کریں جہاں سے گزرنے والے حوض کوثر تک پہنچیں گے اور جام کوثر پئیں گے. اور مالک ہمیں اس قدر توفیق مل جائے بلانگ کرنے کی، تعلق بنانے کی، ہمارا علاقہ وہی ہو، المرء مع من احب لہ، ہمارا علاقہ وہی ہو جہاں سلام قولا من رب الرحیم کی صدائیں ہوں گی. کیونکہ اگر علاقہ مختلف ہوا تو یہ آواز کبھی نہیں آئے گی. تو وہ علاقہ کیسے ایک ہوگا؟ اگر دنیا میں علاقہ ایک ہو گیا تو ساری کوشش اس دنیا کے سفر میں یہی ہونی چاہیے کہ ہمارا تعلق اس طریقے سے بن جائے، ہمارا علاقہ اس طریقے سے وسیع ہو جائے کہ ہم اللہ کی سلطنت میں امن کے ساتھ رہ سکیں. تو تعلق اللہ کے ساتھ ہو یا اللہ والوں کے ساتھ ہو، بات تو ایک ہی ہے. تعلق طاغوت کے ساتھ ہو یا طاغوتی طاقتوں کے ساتھ ہو یا طاغوتی مہروں کے ساتھ ہو، بات تو ایک ہی ہے، کیونکہ ہر چیز اپنے علاقے میں جڑی ہوئی ہے. اولیاء رحمان کا سلسلہ رحمان تک ہے، اولیاء شیطان کی نسبتیں شیطان تک ہے.
آپ اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو اللہ والوں کے ساتھ جوڑ دیں. آپ اپنا علاقہ ڈیفائن کر دیں. نیم پلیٹ ہوتی ہے نا, ہر گھر کے باہر نام کی تختی لگی ہوتی ہے, قبر پہ بھی کتبہ ہوتا ہے. لوگ بتا دیتے ہیں دس از اے پرائیویٹ پراپرٹی, نو تھاروفیئر, نو باڈی کین کراس اٹ, دس از پرائیویٹ پراپرٹی. گورنمنٹ بھی لگا دیتی ہے یہ پبلک پراپرٹی ہے, گورنمنٹ اونڈ لینڈ. اس 6 فٹ کے اوپر اللہ کے نام کی تختی لگنی چاہیے. پھر یہ درخت آپ سے پیار کریں گے, کائنات کی ہر چیز آپ سے بلانگ کرنے کی کوشش کرے گی. آلریڈی کرتی ہے, صرف ایکسپلور کرنا ہے. پھر چرند پرند حشرات الارض, چونکہ یہ سارے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, یسبح لہ ما فی السماوات. ہم چونکہ بلانگ نہیں کرتے, صرف زبان بلانگ کرتی ہے, حلق سے نیچے نہیں اترتا یہ بلانگ کرنے والا فلسفہ. پھر کہتے ہیں رزلٹس نہیں نکلتے. محبتیں زبان پر یا نفس پر, جسم کی محبتیں جسم کے پگھلنے کا انتظار کرتی ہیں, دیٹس اٹ. جسم کی موم بتی پگھلی تو محبتیں فنا. خواہشات کی محبتیں خواہشات کی تکمیل تک چلتی ہیں. جو محبت جس علاقے تک محدود ہوگی وہ اسی علاقے میں مر جائے گی. اپنی محبتوں کو لامحدود کر لو, اپنی محبتوں کو کسی ایسے رشتے میں جوڑ لو جن کو فنا نہیں ہے, اور وہ ایک ہی تعلق ہے, اللہ کا تعلق, اللہ والوں کا تعلق. ساری زندگی کا حاصل ہے یہ میں آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوں. اللہ کریم آپ کو پاکیزہ جوانی عطا فرمائے, آپ کو کوئلیں اور بلبل بنائے, آپ کو پھول بنائے, تتلیاں بنائے, جگنو بنائے, شہد کی مکھیاں بنائے. آپ کو رزق کے پاکیزہ چشموں تک رسائی حاصل ہو. آپ کی روح کا وضو, آپ کے نظریات کا غسل ہمیشہ قائم رہے. آپ کے جسم کے اور روح کے تمام جملہ امراض دور ہو جائیں. اللہ کریم آپ کو ہر قسم کی نحوست اور نجاست سے بچائے, ہر قسم کے شریر کے شر سے بچائے, بغض کرنے والے کے بغض سے بچائے, حاسد کے حسد سے بچائے. اللہ کریم آپ کو قلب سلیم عطا فرمائے. آپ جب تک اس زمین پر ہیں اپنے علاقے کو سمجھیں. زمین پر جن کا علاقہ ایک ہوا, مرنے کے بعد بھی وہ ایک ہی علاقے میں رہیں گے. Nothing new is going to happen. Nothing new is going to happen. یہاں علاقہ ڈیفائن کریں. آپ کا علاقہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گنبد خضرا ہمارا علاقہ ہے. محمد محبت محبت محمد, محمد محمد محبت محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا تعلق ہے. اپنے آپ کو بلانگ کریں پرندوں کے ساتھ, فطرت کے ساتھ, طہارت کے ساتھ, صفائی کے ساتھ, پاکیزہ خیالات. اپنے دماغ کو بلانگ کریں کسی کے ساتھ. اس کے علاوہ مائنڈ پاور اور نہیں ہے. آپ نے اگر اللہ کے سسٹم کے ساتھ اپنے آپ کو بلانگ کر لیا, اور جس قدر کر لیا اسی قدر آپ کو وہ وسعت مل جائے گی. یہ پھر یہ کانشیس, سب کانشیس, ڈیپ کانشیس کی کہانیاں آپ کو چھوٹی چھوٹی لگنا شروع ہو جائیں گی. زمینی سائنس کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی, آپ اس کا بھی احترام کریں گے چونکہ وہ کوشش تو کر رہے ہیں بلانگ کرنے کے لیے. ہم بلانگ ہی تو نہیں کرتے, بے یارو مددگار لا وارثوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. ہم لاوارث نہیں ہیں. کون کہتا ہے ہم لاوارث ہیں؟ اولئک هم الوارثون. جنت کے وارث زمین پر لاوارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم بلانگ نہیں کرتے. ہمارا تعلق گنبد خضرا کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا تعلق کامیابی کے پیمانوں کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا تعلق عروج والی باتوں کے ساتھ نہیں ہے. ہم غلامی کے ماحول میں تعلق والے لوگ ہیں. جب غلامی علاقہ بن جاتی ہے تو غلام ذہنوں کے ساتھ تعلق بن جاتے ہیں. حریت کے ساتھ تعلق بنائیں, مجاہدین کے ساتھ تعلق بنائیں, جوہد والی زندگی گزارنے والے لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں. اور اس میں کوئی شک نہیں یہ سفر قربانیوں سے بھرا ہوا ہے. مدیہ علی
جب آپ اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں گے، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کریں گے، دیکھو آپ کی وسعتیں کیسے بڑھ جاتی ہیں۔ اس زمین پر قدم ہوں گے آپ کے، اس زمین پر قدم ہوں گے آپ کے، اور آپ اس سسٹم کو اس طرح سمجھ جائیں گے کہ یہیں کھڑے کھڑے آپ کو اللہ کی طرف دوڑنا نہیں پڑے گا، وہ خود آ جاتا ہے، چھا جاتا ہے، محیط ہے وہ، آپ کو اللہ کی طرف بھاگنا نہیں پڑے گا۔ کہانیاں بنی ہوئی ہیں، ہم چونکہ جغرافیکل ڈسٹینسز مارے ہوئے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں یہاں سے وہاں تک بھاگیں گے اللہ مل جائے گا۔ رائٹ ویئر یو آر اسٹینڈنگ، جہاں اس نے آپ کو پیدا کر دیا، جس ماحول میں، اپنا کردار تلاش کریں، اپنی بلانگنگ تلاش کریں۔ آپ کے ماحول میں اس نے آپ کو کیوں بھیجا ہے؟ وائی ڈو یو بلانگ ہیئر ان پاکستان؟ ہاؤ ڈو یو بلانگ؟ ہاؤ کین یو بلانگ؟ آج آپ کو یہ سوال دے کے اجازت چاہوں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کریم آپ کو، آپ کے والدین کو، آپ کے بچوں کو، مجھے، میرے والدین کو، میری نسلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاقے میں رکھے، یہاں بھی وہاں بھی۔ روح کی نہ تو ایج ہے، نہ اس کا کوئی، اس کو لمیٹڈ کیا جا سکتا ہے، وہ آئی اور گئی۔ بلند کریں اپنے تعلقات کو۔ میں نے آپ کے کامنٹس نہیں دیکھے چونکہ میں کافی دور تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اگر آپ کو سورج طلوع ہوتا ہوا نہ دکھاؤں تو زیادتی ہوگی آپ سب لوگوں کے ساتھ، پھر زندگی رہی تو بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آج اپنے آپ کو ریفریش کروں گا، تھوڑا سا ماحول بناؤں گا۔ آسان کام نہیں ہے، ریکارڈنگ، ایڈیٹنگ بہت مشکل، ٹف ٹائم اب لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی تو پوری رات ماحول بنانے میں گزر گئی، تو بلانگ ہم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ سورج آپ کو شاید اس درخت کے پیچھے سے تھوڑا سا نظر آ جائے، بالکل گول سے ہے۔ اور اگر تھوڑی سی میں اور ہمت کروں، چونکہ آج میرا ڈیٹا پیکج اڑ جانا ہے، بالکل 5 GB رہ گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ خیر ابھی بھی 4-5 لائیو سیشن میں کر سکتا ہوں، کافی لمبے چوڑے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پتھروں میں سے گزرنا، یہاں سے شاید آپ کو نظر آ جائے تھوڑا سا وہ سورج، تھوڑا سا اور آگے جا کے دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہاں وہ پیچھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کل کامران بھائی پوچھ رہے تھے کہ بال، میں نے کہا بال بچ گئے، تھوڑا سینٹیمنٹل ایموشنل سین کر لیا بے جی کے حوالے سے، تو بال بچ گئے۔ بس ابھی ان کو سیٹ کروانا ہے چونکہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، بے ترتیب ہو گئے ہیں۔ اصل میں میرے بال شروع سے بڑی تیزی سے بڑھ جاتے ہیں، ان قریب ان کو سیٹ کرتے ہیں جی انشاءاللہ۔ گرمیوں میں ویسے لمبے بال نہیں رکھ سکتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ بات ہوگی۔ سمجھ آ گئی کوئی باتیں یا بس اوپر سے گزر گئیں؟ دوبارہ سن لیا کرو، پھر سمجھ آ جائیں گی۔ ابھی نہیں آئی تو بعد میں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ I belong to nature. Do you belong to nature? ہم نیچر سے بلانگ کرتے ہیں، اس لیے میری روح بےتاب رہتی ہے ایسی جگہوں پہ جانے کے لیے جہاں دریا ہوں، پہاڑ ہوں، صحرا ہوں، چاندنی ہو، پرندے ہوں، پھول ہوں۔ میں اس لیے بچے اور بزرگ جو ہے نا ان کا بڑا کرتا ہوں، کیونکہ وہ نیچر کے قریب ترین، ایک آیا ہوتا ہے، ایک جانے والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ محمد علی سلیم مدیہ، کچھ نام نظر آنا شروع ہوئے۔ محمد افضل کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ یا علی، چلیں ٹھیک ہے، آپ سب لوگوں کو آپ اجازت ہے، میں بھی جا کے آپ پیٹ پوجا کروں۔
چونکہ 11-12 کلو وزن جو ہے نا وہ میں نے ویٹ اپنا لوز کیا ہے رمضان المبارک میں. تو اب آہستہ آہستہ فٹ کرتے ہیں دوبارہ اپنے آپ. وہ بھی لذت تھی ایک. یا حی یا قیوم. اللہ کریم آپ سب لوگوں کو توانا رکھے، صحت مند رکھے، ہر قسم کے انسان دشمن وائرس سے بچائے، انسان دشمن سوچوں سے بچائے، سازشوں سے بچائے، شیطان کے شتونگڑوں سے بچائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او یس آئی مس مائی ٹائیگر. لیکن ٹائیگر جو ہے وہ چلا گیا. یہاں پہ اکثر چھوڑنے آتا تھا مجھے، تو اس امید پہ آتا ہوں کہ شاید کبھی بھاگ آئے پھر وہ اپنی زنجیریں توڑ کے. بیکاز ٹائیگر بلانگس ٹو اس. یہاں نہ ہوا تو جنت میں مانگ لیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے پاس تو یہی آخری آپشن ہے جی. اوکے علی، اوکے محمد علی سلیم، اوکے میڈ ای ہاں. اوکے اللہ حافظ. السلام علیکم.